الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی بھی جاندار چلنے والا جو ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ. اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کو وہ رزق دے گا. ایک رکشے کے پیچھے لکھا تھا چونچ گر دی ہے تو دانا بھی دے گا. سب کا رازق اللہ تعالیٰ. کوئی ایمان لاتا ہے نہیں آتا، کوئی ناراض ہے راضی ہے، جو کچھ بھی کہے اللہ رب العالمین ہے. اللہ نے سب کا رزق اپنے ذمے لیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ رزق اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، اس کی اتنی فکر صبح سے شام تک، پیٹ پلیٹ بھاگ دوڑ، اس کو پکڑ، اس کو گالی، اس کو اتنا پتہ نہیں، رات دن لگوٹ کس کے اس کے پیچھے رزق کے. اور معافی کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. اگر بغیر توبہ کے کوئی مرے گا، میری مرضی ہے معافی کروں نہ کروں، اس کی فکر ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اس میں کہ ان کی قوم نے نافرمانی کی تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا. تندور سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، پانی پانی. بس وہی بچے جو اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے، جوڑا جوڑا بٹھایا تھا ہر چیز کا، اور وہی بچے. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ پھر جو آبادی شروع ہوئی وہ ان لوگوں کی جو ہے وہ اولاد تھی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے، اور خود نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا. تو جب پانی کی لہروں میں وہ غرق ہوا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کوئی غلط نہیں تھا، یعنی وہ حلال کا تھا، حلال کا بیٹا تھا. لیکن اللہ کہتا ہے تیرے اہل نہیں. کیوں؟ اس نے تیری اطاعت نہیں کی. تو اہل اور آل وہ ہوتے ہیں جو پیروی کرے. فرعون کی اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ فرعون کے جو پیچھے لگنے والے تھے، اس کی بات ماننے والے تھے، وہ آل فرعون ہیں. آل فرعون، فرعون کی آل، کیونکہ وہ اس کا کہنا مانتے تھے، اس کے پیچھے لگتے تھے. تو آل اہل کا مطلب ایک تو وہ نسل ہے نا، خون کی آل. لیکن قرآن کہتا ہے اصل اہل آل وہ ہیں جو پیچھے چلے. چونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کے پیچھے نہیں تھا، لہذا وہ نوح علیہ السلام کی اہل آل نہیں ہے. جو جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں صحیح معنی میں آل رسول ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نسب میں سے اگر ہیں بھی صحیح اور شرک کرتے ہیں، فسق و فجور، بے نماز، نشے میں شرابی اور زانی، بدکار اور سود خور، وہ کوئی آل رسول نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا فیصلہ ہے. یہاں جو غلط ہو ٹھیک ہے جی، شاہ جی السلام علیکم، رشوت خور، بے نماز، بدکار، شاہ جی سارے نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اہل آل وہ ہیں جو پیروی کریں، جو صحیح معنی میں جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، وہ سارے آل رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بیٹے کو، جو نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا، اس کو تو بچانا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام، اب تو آپ نے سوال کر لیا ہے نا اپنے بیٹے کے متعلق. اگر دوبارہ آپ نے سوال کیا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، دوبارہ سوال نہ کرنا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اگر دوبارہ تو نے سوال کیا اپنے بیٹے کے متعلق تو تمہارا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جہلوں میں لکھ دوں گا. یہ نوح علیہ السلام 950 سال واز کیا. اللہ سبحانہ اللہ بے نیاز بے پرواہ، انبیاء صلحات کے زہداء شہداء علماء، قبروں درگاہوں مداروں والے
نبی رسول ولی پیر پیغمبر جن فرشتے پوری کائنات کٹھی ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور، اپنی مرضی کا مالک، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے۔ یہاں سے یہ بات ثابت، کوئی اللہ تعالیٰ کے کام میں دخل نہیں دے سکتا۔ جو گناہ کا کام ہے وہ کر رہے ہو، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا، پورے نبیوں رسولوں کے سردار تھے، کہ میری بیٹی عمل کرے گی تو تیرے کام آئیں گے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اور یہاں نوح علیہ السلام کشتی پار ہے، پاس ہے، اور بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہوا، کیڈا مرسل نوح پیغمبر تے وچ سرکار ربانی، کوئی جہاز تے بیٹا اس دا ڈوب دیتا وچ پانی۔ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں رب کو جیسے تھانے کا ایسا ہوتا ہے جو مرضی جا کے کسی کو چھڑا لے۔ ڈر جاؤ اس کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، جس کے آگے نبی رسول بھی دم نہیں مار سکتے، آگے ولی بزرگ کیا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات قرآن مجید میں اس لیے بیان کیے کہ اے میرے بندو، کسی کو میں نے پانی سے بچایا، کسی کو آگ سے بچایا، کسی کو کنویں سے، کسی کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، کسی کو چھری سے بچایا۔ میرے بندو، اگر نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، شانوں والے، مقامات، مرتبوں والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہی ہوں۔ ہوں میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں سے پڑھے وہ قرآن کو، تب ٹھیکے دے دیتا ہے دین۔ کتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن کی تفسیر ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، مانگے بھی بغیر مانگے بھی، محنت بھی بغیر میں، لیکن دین، ایمان، عقیدہ، قرآن حدیث کا علم، سیدھی راہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ، والی نماز، والا درود وظیفہ نہیں ملتے بغیر دعا، طلب، تحقیق، ریسرچ، غور و فکر، محنت پڑھنے کی۔ تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہے، جہاں کو لگا لگا، اللہ کہتا لگا پھر، کئی لگے پھر تو بھی لگا پھر۔ تیری زندگی 65-70 سال ہم نے لکھی ہے، وہ پوری کر، تو تیری ڈائری جگہ لکھی جا رہی ہے، تیری میری باتیں قیامت کو ہوں گے۔ صبح اور عصر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی، تیری ویڈیو میں تیرے سامنے چلا دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قصہ بیان کر کے، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا، تجھے تو نہیں پتا تھا کہ کیا تھا۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، نہ تجھے پتا تھا نہ تیری قوم کو پتا تھا۔ ان کی باتوں پر صبر کر جیسے نوح علیہ السلام نے صبر کیا۔ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، انجام متقین کا ہے، کامیاب ہوگا تو۔ آگے قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ یہ یمن کا علاقہ حضرموت، صحرا تھے، وہاں یہ رہتے تھے لوگ۔ ان کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، سورت کا نام بھی ہود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیبتنی ہود، یہ سورہ ہود کی تلاوت نے میں محمد کو بوڑھا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جو اللہ نے نبیوں اور رسولوں کی قوموں کے عذابات کا تذکرہ کیا۔ ہود علیہ السلام کی بات پیچھے گزری کہ انہوں نے اللہ کی طرف بلایا۔ قوم کیا کہنے لگی جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ جو تم نے بزرگ ولی اپنے بزرگ اور ان کی بت مورتیاں، ڈھانچے، جگہیں، آستانے، درگاہیں مشکل کشائی کے اڈے نہیں ہیں۔ کہنے لگے ان نقول الا تراک بعض آلتنا بسوء، ہود آرام نہ رہا کر، آرام سے رہا کرو علیہ السلام، مت کہا کر یہ کچھ نہیں، ان کی گستاخی بے ادبی نہ کر، کبھی ان کی مار نہ پڑ جائے تجھے، ان بزرگوں کی مار نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا سنو، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، بشہدو تم بھی گواہ رہو، انی بری مما تشرکون، میں ان سے بری ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک، مشکل کچھ عادت روا داتے بناتے ہو من دون اللہ کے بغیر، فقیدونی، جب یہ سارے کٹھے ہو کے جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو، کوئی میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ انی توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ ایک اللہ پر ہے، ربی جو میرا رب ہے، ربکم اور تمہارا رب، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا، کوئی جاندار نہیں مگر سب کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب اللہ کے کنٹرول میں۔ میں نہیں ڈرتا ان سے جن سے تم مجھے ڈراتے ہو، ایک اللہ جو چاہے جب چاہے، علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو تم میرا،
بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگہباں ہو جو تو میرا. نبیوں رسولوں نے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی توحید سکھائی. کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا ہم نے ان کو تیس نیس کر کے رکھ دی اور ان کے اوپر جو ہے نا ہم نے ہوا تیز چلائی. 7 راتیں اور 8 دن رات دن سخت ہوا چلی. بڑے بڑے لمبے قداور تھے, ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے درخت پڑے ہوتے ہیں جڑوں سے اکھڑے ہوئے. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. قرآن پڑھنے والے پھر کو تورے دیکھا حرکت کرتا ہوا جب ہمارا عذاب سسری کی طرح سلا کے رکھ دیا, ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. کوئی نہ وہاں نہ ان کو ان کے بزرگ بچا سکے اور نہ ان کو ان کی ترقی, سلطنت, حکومت اور ان کی ٹیکنالوجی ان کو بچا سکے. جب میری پکڑ میں حوصلہ کرتا ہوں تو حوصلہ کرتا ہوں, جب میری پکڑ آتی ہے میں جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہوں. ہر چیز تیس نہیں. نہ بچے ربے کا لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی, ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. حوصلہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پڑھ نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے مستطاعوا ولا یرجعون. جب ہم نے پکڑا نہ آگے جا سکے نہ پیچھے جا سکے نہ وصیت کر سکے کہ بتا دینا کہ مر رہا تھا, آخری سانس تھا اس کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کیا. یہ آگے ہم بیان کریں گے. سورہ داریات میں قوم شعیب کا تذکرہ. انہوں نے کہا کم نہ تولو. کہتے تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے, ہمارے مال ہیں ہم کم تولے زیادہ تولے. اور سن لو ہم اللہ آج کل بھی لوگوں کی مرضی ہے, اس کی مرضی ہے, وہ مجھے وہ مرضی سے لے رہا ہے کام. تو پھر دوسرا کہتا ہے جو مرضی سے سود دے رہا ہے, جسے کہتے ہیں مرضی سے بدکاری کرا رہی ہے, میرا جسم میرا فلاں. اللہ کے ہم بندے ہیں, جسم بھی اللہ کا, مال بھی اللہ کا, گھر بھی اللہ کا. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ نیک ہو جاتا ہے تو پھر اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں. یہ شرک والے معنی لیتے ہیں. یہ ہے معنی کہ اپنے ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہیں سمجھتا, آنکھ کو اپنی آنکھ نہیں سمجھتا, مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا. کہتا ہے سب اللہ, میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر میری تو ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آخر میں بیان کیا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ. یہ ہمیشہ اختلاف میں رہے, فرقہ پرستی میں رہے, رسم و رواج, بابے دادے, شہر و علاقوں کے پیچھے, ہاں جن پر ہم نے رحم کیا وہ سیدھی راہ پر آئے. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہے, یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا اختلاف و امتی رحمت, یہ حدیث پاک میں آتا ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے, جتنے مرضی فرقے بنو, جو مرضی کرو, جو جہاں لگا لو. غلط, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اختلاف باعث زحمت ہے, باعث مصیبت ہے. فرقہ پرستی, بابے دادے کو, علاقے شہر کو, رسم رواج, نظام دستور, من خواہش, اس کو پکڑ لینا اور اس کے پیچھے چلتے رہنا کہ صحیح ہے یا غلط, یہ تو عذاب ہے اللہ کی طرف سے. جو قرآن اور حدیث کتاب و سنت اللہ رسول کی بات مانتے وہ رحمت کے مستحق. سورت ختم ہوئی وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سب غیب زمین و آسمان کے صرف ایک اللہ جانتا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. سارے معاملات اللہ کے پاس لوٹیں گے, نبی رسول ولی بزرگ سارے بڑے ان کے پیروکار, میں سب سے پوچھوں گا. فعبد ہو نبی, تو پریشان نہ ہو, عبادت رب کی کرتا رہے, وتوکل علیہ, اسی پر بھروسہ رکھ. وما ربک بغافل عما تعملون. تیرا رب بے خبر نہیں ہے, ان کی سب کی رپورٹیں میں نے تیار کر رکھی ہیں. ہر سورت ایک کتاب ہے. سورہ یوسف, سورہ یوسف جب نازل ہوئی نا تو رسول اعظم کے لیے بڑا غم کا سال تھا. کیوں؟ رسول اعظم جب باہر نکلتے تھے نا اور اللہ کا دین بیان کرتے تھے, توحید کی دعوت دیتے تھے, شرک کا رد کرتے تھے, مکہ کے لوگ بڑے آگے سے غصے ہوتے تھے تو ابو طالب آپ کا ساتھ دیتا تھا, چچا. جب آپ بات کرتے تو ابو طالب پاس کھڑا ہوتا. جب رسول اعظم کی تقریر ختم ہوتی کہ ایک اللہ کے آگے جھکو, دوسرے کے آگے نہ جھکو, ایک اللہ سے مانگو, دوسرے سے نہ مانگو, اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, لات بنا تو دگدیاں درگاہیں, یہ سب جو ہیں بس بے کس کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام کی تصویر, اسماعیل علیہ السلام کی تصویر, تم نے بیت اللہ کے لیے کچھ غلط ہے. سب ایک اللہ جو چاہے جب چاہے کرے. نمازیں تم پڑھتے ہو, حج کرتے ہو, لیکن اللہ کے ساتھ شرک, شراکت, کمپنی سسٹم, سال پن, کھاتا داری, دگڑ مگڑ پروگرام بھی چھوڑو.
اللہ کے ساتھ کوئی سوال دعا سورنے پکارنے نظر نیاز چڑھانے میں شریک نہیں، نہ نبی نہ رسول ولی پیر پیغمبر جن فرشتہ کوئی گدی درگاہ آستانے والا زندہ مردہ۔ غصہ آتا تھا، تمہارے رسم رواج باپ دادا کی باتیں تھی نہیں، جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ رسول ہوں اس کے پیچھے چلو۔ یہ ہے نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کو غصہ آتا۔ ابو طالب آگے آ جاتا، کہتا مکہ والو، میرا ایک بھائی تھا عبداللہ، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کی نشانی ہے۔ باب عبد المطلب نے مرتے وقت اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا کہ جان پہ کھیل جانا، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس نے ایک بات کی ہے، میں بھی متفق نہیں ہوں، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اس کی بات سے متفق ہو تو قبول کر لو، نہیں تو گھر چلے جاؤ۔ میلی آنکھ سے دیکھا کسی نے تو آنکھ پھوڑ دوں گا، انگلی اٹھائی انگلی کاٹ کے رکھ دوں گا، یہ آپ کا سارا یہ فوت ہوگا۔ اور گھر میں ہماری بڑی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باہر سے آپ تھک کار کے آتے، مرہم پٹی کرتی، کھانا پکاتی، آرام پہنچاتی، صبح پھر تازہ دم ہو کے آپ نکل جاتے، وہ بھی فوت ہو گئے ایک ہی سال۔ وہ ابو طالب فوت ہو گیا، گھر میں ہماری ماں فوت ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں عام الحزن، غم والا سال۔ اس سال میں سورہ یوسف نازل ہوئی، اللہ نے حوصلہ دیا تھا، نبی پریشان نہ ہو، تیرا بھائی تھا، بڑی آزمائشیں آئیں، بھائیوں کے حسد کا شکار ہوا، کنویں میں پھینکا گیا، غلام بنا، بک گیا، تن کوڑیوں تن سکوں میں بک گیا، مصر کے بازار میں حسن و جمال کا پتو بک گیا۔ اور پھر زنا نے مصر نے ڈورے ڈالے، اس کو گناہ کی میں پھنسانا شروع کیا، یہ فتنہ آخر میں قید اس نے کاٹی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ، تیرا بھائی تھا، اس پہ بڑی آزمائشیں آئی تھی، اس نے بھی صبر کیا، تو بھی صبر کر۔ جیسے اس کے بھائی ایک وقت آیا اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے غلہ مانگ رہے تھے اور وہ تخت پر بیٹھا تھا، نبی وقت آئے گا یہ قریش سب تیرے سامنے کھڑے، جب مکہ فتح ہوا تو سب آپ سے وہاں بھیک مانگ رہے تھے زندگی۔ تو یہ سورت تسلی حوصلے کے لیے آئی۔ سورت کا نام یوسف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کے قصے جو بیان کیے نا قرآن مجید مختلف، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، دوسرے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، کچھ وہاں کچھ جو ضرورت تھی جس جگہ، میں نے بتایا نا ہر سورت ایک کتاب ہے، لیکن یوسف علیہ السلام واحد نبی ہے جن کا پورا قصہ ایک جگہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ایک قصے کو مختلف انداز سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور میں کر سکتا ہوں، اور ایک قصہ جو ہے نا ایک جگہ بھی بیان ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، ابو مجھے خواب آیا ہے، 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، کہا یہ میرا بیٹا، اس کو کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ملکہ دینے والا ہے، مقام دینے والا ہے۔ لازمی بات ہے بھائی حسد نہ کریں، میرے بیٹے یہ خواب نہیں بتانا کسی کو۔ کچھ عرصہ گزرا تو بھائی باقی کہنے لگے بابا ہر وقت یوسف کو پاس رکھتا ہے۔ اصل میں ان کی میٹنگ یہ ہوئی، ہم اتنے تعداد میں لمبے ترنگے کا داور مقابلہ کرنے والے، یہ یوسف کرتا ہے، بابا یوسف سے بڑا پیار کرتا ہے، اس کو غائب کرو، پھر تم بابا کے قریب۔ دیکھو کیسی سوچ، یعنی بابا کو پریشان کر کے تم بابا کے قریب ہو سکتے ہو؟ یخلو وجہ ابیکم، اس کو غائب کرو، بابا پھر تمہارے لیے خالص محبت ہو جائے گی۔ اور اگلی بات کیسے شیطان میں ذہن میں ڈالتا ہے کہ اس کے بعد تم توبہ کر لینا۔ نیک آخر نبی کی اولاد تھے، سوچتے تو یہ کام غلط ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یخلو وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، بعد میں تم نیک بن۔ جیسے یہ شیطان کونی 2-4 ابھی تو میں جوان ہوں کچھ نہیں ہوتا، رب میرا مہربان ہے، کہتے ہیں بڑی بخشش ہے، بڑی بخشش ہے، رب مہربان، محمد شفیع بیڑے پا ایک قوالوں نے کام آسان کر دیا ہے، بدعمل بنایا قوم کو، نہ کو عمل، نہ عقیدہ، نہ حلال حرام کی سوچ، نہ سچ جھوٹ، فسق و فجور، گن میں ڈوبے ہوئے، گن تہذیب میں مارے ہوئے، اور وہ آ جاتے ہیں پیسے لے کے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول گرے گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اللہ کا پتہ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں ہے معذرت کرو، تو انہوں نے یہ آپس میں یہ سوچا کہ بعد میں ہم جو ہے نا نیک ہو جائیں گے۔
اب میٹنگ کی کہ کریں کیا, اس کو قتل کرو. بہرحال کوئی لوگ ہوتے ہیں نا طبیعت, ہوتے ہیں یار قتل تو نہ کرو, آخر بھائی ہے. تمہارا مقصد ہے غائب کرنا, کسی کنویں میں پھینکا ہو پرانے میں, کوئی آگے لے جائے گا, تو منصوبہ بنا کے اس کو پھینکا. اب بابا کو کیا بتانا تھا, بابا سے تو لے گئے تھے کہ ہم اس کو ذرا لے جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. کچھ اندھیرا ہوا, کچھ بابے کی نظر کمزور تھی, وجہ بازو سر پر رکھے اور آ کے جناب روتے روتے. بابا وہی بات ہوئی, تو کہتا تھا نا کہ میں نے بھیجا تو اس کو بھیڑیا کھا جا, بھیڑیا کھا گیا. تو نے ویسے ماننا نہیں ہے چاہے ہم سچے بھی ہوں. یہ دیکھ یہ قمیص پہ یہ خون لگا ہوا ہے, یہ خون لگا. بابا ہم سچے, ہم سچے. یعقوب علیہ السلام بہت پریشان ہوئے, دیکھا کہ یہ جھوٹے ہیں. 3 باتوں سے معلوم کیا. پہلی بات کہ بہانہ وہی ملا جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھیڑیا نہ کھا جائے, وہ بھیڑیا کھا گیا. اور دوسری بات یہ ہے, ابھی بات شروع ہی نہیں کی, یعقوب علیہ السلام نے تو بات ہی نہیں کی. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, ویسے تو نے ماننا نہیں ہے, ہم سچے ہیں. اور قمیص دیکھی تو بالکل صحیح تھی. بڑا سمجھدار تھا بھیڑیا. قمیص اتار کے ساری ایک طرف رکھ دی, اور قمیص وہ بھیڑیا اس کو سارا کھا گیا, اور خون لگا ہوا ہے, اور قمیص کہیں سے پھٹی ہوئی بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے نا قاتل کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اس میں رہ جاتی ہے خون میں. انہوں نے کہا صبر جمیل, یہ سارا تم نے ڈرامہ بنایا, میں صبر جمیل کرتا ہوں. جو سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, میں بھی صبر جمیل کرتی ہوں جب تم. صبر جمیل کیا ہے کہ انسان اللہ سے بات کرے, اللہ سے, یا اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ, میں میشوں کے قابل نہیں, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی دے, یہ بھی دے. لوگوں کے سامنے نہ. ہماری عادت ہے کہ اللہ کے سامنے تو رونے کی توفیق نہیں ہوتی, اور جو ملے او بل لینا آ گیا, وہ آ گیا, اتنا لک پیڑ کر رہا, سارے پیڑ ہو گئی, ادھر بچہ اتنے تینوں کی دسیے کی مصیبتوں میں پہ نہ ہی نہ رو دے پہ رو رہے. کبھی اللہ کا کوئی شکر کا کلمہ بھی منہ سے نکال لیا کر. بس یہ رونا. تو صبر جمیل یہ ہے کہ اللہ سے باتیں کرو, اللہ سے باتیں کرو. لوگوں کے سامنے کیا, انہوں نے تمہارا کیا کرنا ہے. قاضی شرح بڑا مشہور قاضی ہے اسلام میں, بیٹھا تھا, کیس پیش ہوا, تو 2 تھے نا فریق, تو ایک نے رونا شروع کر دیا, قاضی میں لوٹا گیا, میں مارا گیا, میں سچا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, پڑا ہو. دوست بیٹھا, اس کو ترس آ گیا, کہتا قاضی یہ بیچارہ بڑا مظلوم ہے. کہتا خاموش ہو کے بیٹھ, میرے پہ فیصلہ کریں گے. ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے آئے تھے تو وہ سچے تھے. یہ سارے روتے ہیں نا, رو 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 رو, تھر اٹھا بازار اور علاقہ اٹھایا ہوا, ضروری ہے کہ یہ سچے ہوں. ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ کنویں میں جب پھینک کے واپس آ گئے, بابا کو بہرحال بابا تو سمجھ گیا کہ انہوں نے غلطیاں. قافلے چلتے تھے, قافلہ وہ 60 ڈور رکھتے تھے, کنویں ہوتے تھے جولے میں پانی, وہاں گیا جا پانی لے کے آؤں. قافلہ گیا وہاں پانی لینے کے لیے, ڈول ڈالا, کھینچا باہر, تو یوسف علیہ السلام رول کو پکڑ کے باہر پڑے. یہ کیا جوان. انہوں نے کہا بڑا اچھا ایک غلام خوبصورت ہاتھ آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے 2 حصے کیے, ایک حسن ساری دنیا کو دیا اور آدھا اکیلے یوسف کو دیا علیہ السلام. تو انہوں نے کہا وہی یا بشرا ہذا غلام. تو انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی اس کو نہ بیچیں, کہیں اس کا پیچھے مالک وارث نہ آ جائیں. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. چوراں دے کپڑے دے ڈانگاں دے گز. بشر ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, ویسے عبرت کے لیے, چلو اس میں تھوڑی وہ ہو جائے. ایک آدمی نے مجھے واقعہ سنایا کہ چوری کی لوگوں نے, تو وہ گٹھڑیاں باندھی نا کپڑوں کی یا جو بھی بہرحال گاؤں میں, تو چلتے چلتے تو راستہ قبرستان سے گزرتا تھا. ادھر سے کوئی لوگ اشتہاری تھے, ان کو پولیس نے پکڑنا تھا, رات کو انہوں نے چھاپا مارنا تھا. ان کو مخبری ہو گئی, انہوں نے کہا آج گھر میں نہ رہیں. تو وہ جتنے بھی تھے وہ قبرستان میں چلے گئے. قبرستان میں اندھیرا ہوتا ہے, دن کو بھی ڈر لگتا ہے, رات کا وقت درخت تھے اور اندھیرا, تو سارے وہ جا کے قبرستان میں لیٹ گئے جتنے بھی تھے. ادھر سے چور گزرے, تو انہوں نے اپنی گٹھڑیاں اٹھائی ہوئی, وہ لیٹے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے, ہنستے ہنستے بیٹھے, چلو رات گزرے پھر گھر چلے جائیں گے. تو چور آخر تھے تو مسلمان ہی نا, تو آپس میں باتیں کرتے کہ یہ بھی اتنے ہوں پے نے قبراں چ, ہاں جی اتنے مرنا ہے, ویکھو قبراں پئیاں نے اتنے مرے پے نے, کدے اسی بھی اتنے آواں گے. انہوں نے سن لی گل, کہتے پھر کدوں امید رکھی ہے تھوڑے آن دی. انہوں گٹھڑیاں سٹیاں
قبرستان کا ویسے بڑا ڈر تھا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں نے سنایا بھی ان کو بھی موت یاد تھی. موت تو اگر یاد رہنی چاہیے لیکن صحیح معنی. تو انہوں نے کہا اس کو بیچو. وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اللہ کہتے ہیں کہ اتنا قیمتی انسان تھا اور چند کوڑیوں میں اس کو بیچا جلدی جلدی تاکہ کوئی پیچھے سے نہ آ جائے. وہ حسن جمال کا جی مال وہ شہزادہ اللہ 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 اور پھر نبی زادہ رسول زادہ چند کوڑیوں پہ بک گیا مصر کے بازار. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام چلتا ہے, کبھی کس طرح کبھی کس طرح. وہ شعر بھی ہے نا وارث شاہ کا, تقدیر رب دی نو کون موڑے, تقدیر رب دی نو کون موڑے, تقدیر پہاڑا نو پٹ دیئے, کڈ آدم حوا نو بہشت وچوں اتے زمین دے سٹ دیئے, تے یوسف جے حزین شہزادیاں نو وچ کھو دے سٹ دیئے. وارث شاہ دن نبی دے شہید ہوئے, تقدیر نہ کسے تو اک دیئے. واخر دعوانا الحمدللہ.